الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم قرآن حکیم کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 تا 103 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے جو دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اتارا ہے یہ کلام قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ یہود نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آتا ہوگا، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی صحیح ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو سوالات کرتے ہیں ان کے جوابات بھی ہمیں درست حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن آپ کی طرف لے کر آتے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام، وہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے کئی بار ہم پر عذاب الہی پہنچایا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ یہ یہود کی طرف سے عجیب حجت بازی تھی، نہ ماننے کے 100 بہانے، تو اس بات کا جواب دیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اتارا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے، یعنی جبریل علیہ السلام کا دشمن تو اصل میں اللہ کا دشمن ہوا نا۔ یاد رکھیے شعبہ رسالت کے ضمن میں 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: ملائکہ، کتابیں اور رسول، کیونکہ اللہ سے کتابیں فرشتے ہی لے کر آتے ہیں اور لاتے رسولوں پر ہیں، تو یہ ایک چین ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن پر ایمان لانا ضروری تھا ان سے دشمنی اور عداوت کرتے ہو، تو اس کا ایک جواب تو دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر، اور دوسری بات فرمائی مصدقا لما بین یدیہ، کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ یعنی جبریل علیہ السلام صرف عذاب کے احکام نہیں لاتے رہے بلکہ ہدایت اور خوشخبریاں بھی تو لاتے رہے۔ انسان صحیح معنوں میں مومن بنے تو ساری بشارتیں اسی کے لیے بھی ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کہ دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اس طرح کی کٹہجتیوں سے انسان اللہ کا چہیتا اور محبوب نہیں بنتا بلکہ الٹا دشمن بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھلی نشانیاں، یعنی ان کا انکار دلائل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو ہم نے بھرپور اتارے ہیں، بلکہ ان کی حکم عدولی کرنا ان کی عادت میں شامل ہو چکا ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہ انکار کریں گے اس کا مگر وہی جو نافرمان ہے، یعنی جن لوگوں نے نافرمانی اور حکم عدولی پر کمر کس لی ہے وہی ایسے مضبوط دلائل کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی بھی انہوں نے عہد باندھا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو انہوں ہی میں سے ایک فریق نے توڑ کر اس کو پھینک دیا۔ ایک فریق نے توڑا یعنی سب ہی ایک جیسے نہ تھے، اچھے لوگ بھی موجود تھے، کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے بھی آئے تھے، لیکن فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں اکثر ایسے ہیں جو یقین ہی نہیں کرتے تھے، یعنی عہد و میثاق زبانی طور پر تو کر لیتے تھے لیکن دلی طور پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اب جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے، لیکن یہ اپنی گزشتہ عادت کے مطابق نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، کتاب اللہ
اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے کأنہم لا یعلمون اس طرح ہو گئے کہ تورات کے مضامین کو جانتے ہی نہیں۔ اگلی آیت دیکھیے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ اور انہوں نے اس علم کی اتباع کی، اس کے پیچھے چلے جسے شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ وحی الہی اور عہد و میثاق کو تو توڑتے رہے، پس پشت پھینکتے رہے، اور شیاطین بدکار جنات کے سکھائے ہوئے گندے علوم جادو، ٹونے، ٹوٹکے وغیرہ ان کی اتباع کرنے لگے، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اور جب انہیں منع کیا جاتا تو کہتے تھے جادو کا علم ہم نے سلیمان علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ شیاطین نے جادو اور شعبدہ بازی کی باتیں لکھ کر سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دبا دی اور مشہور کر دیا کہ ان کی بدولت تمام انسان و جنات، چرند پرند وغیرہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے۔ تو اس کا جواب دیا آگے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعنی یہ کام سلیمان علیہ السلام کا نہیں تھا بلکہ شیاطین جنات کا تھا، وہ یہ کفریہ کام ہے۔ دیکھو نا، یہ جادو کرنا کفریہ کام ہے، بھلا کفریہ کام کوئی اللہ کا نبی بھی کر سکتا ہے؟ یعلمون الناس السحر وہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ لوگوں نے شیاطین کے علوم تو سیکھ لیے لیکن اللہ کی کتاب سیکھنے اور عمل کرنے سے گریز کیا۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی امت، قوم یا گھرانہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور اپنی مرضی کے اصولوں پر زندگی گزارتی ہے اور فیصلے کرتی ہے تو ان کی زیادہ تر توجہ جادو، عملیات، تعویذ، ٹونے ٹوٹکے کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی مرضی کی زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی ہی قوم اور قریبی رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو پر مبنی خفیہ اور شارٹ کٹ راستے اختیار کرتے ہیں۔ گھروں کا امن تباہ کرنے کے لیے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے اور محبوب کو قدموں میں گرانے کے لیے اب قرآنی عملیات استعمال نہیں ہونے لگے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اس امت کے بہت سے افراد بنی اسرائیل سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل چکے۔ ہمارے ہاں بھی یہ کاروبار اور دھندا پورے عروج پر ہے، کیونکہ جس طرح کا کسٹمر مارکیٹ میں زیادہ ہوگا نا، اسی طرح کی دکانیں اور شاپس زیادہ کھلیں گی، پھر اس میں نہ کوئی محنت اور نہ کوئی سرمایہ کاری۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلا حصہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ اور اس علم کی اتباع کی جو اترا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت علیہم السلام پر۔ بابل عراق کا پرانا نام ہے۔ اس علاقے میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت اتارے گئے کیونکہ لوگ جادو اور معجزہ میں فرق نہیں کرتے تھے۔ جادوگروں کا احترام بھی انبیاء علیہم السلام کی طرح کرنے لگے تھے، حالانکہ معجزہ اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور جادو شیاطین اور گندے جنات کی طرف سے جادوگروں کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ان 2 فرشتوں کو اتارا گیا کہ وہ جادو کی حقیقت لوگوں کو سمجھا دیں تاکہ لوگ ان دونوں میں فرق کر سکیں۔ لہذا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، وہ 2 فرشتے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ حتیٰ کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں تو تم کفر مت کرنا، یعنی تم جادو اس مقصد کے لیے سیکھنا تاکہ جادو اور معجزہ میں فرق کر سکو، لیکن انہوں نے سیکھ کر ان شرائط کے خلاف کیا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے یعنی ہاروت و ماروت سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ایسی چیز جس کے ذریعے تفریق، جدائی ڈالتے تھے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ حالانکہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو دیکھو تو اس میں حکم ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی چکلش ہو جائے تو صلح کی کوشش کرو۔ آج کل بہت سی خواتین
اللہ کی وحی کی اتباع نہیں کرتی، بلکہ جادو، تعویذ، دھاگے اور گنڈے وغیرہ میں لگ کر شوہر بیوی میں جدائی اور گھروں میں فساد ڈلوانے کے لیے سرگرم رہتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا نا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جو عورتیں بھی اس گھناؤنے جرم میں مبتلا ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ توبہ کریں اور گھروں کو جوڑ دینے میں سرگرم ہو جائیں۔ اللہ انتہا کا سکون عطا فرمائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے یعنی جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے۔ بندہ مومن کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسی مشکلات کو فیس کرے، کیونکہ اللہ ہی کے اذن سے جادو کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسی مشکلات اور حالات میں اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جادو کرنے والے نے تو کفریہ کام کیا ہی ہے اور علاج کروانے والے بھی کفریہ اور شرکیہ کام کرنے لگ جائے، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَغُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ایسی چیزیں جو ان کے لیے بھی باعث ضرر تھی، باعث نقصان تھی، اور ان کے لیے باعث نفع نہ تھی۔ یعنی جادو کا علم غیر نافع ہے، نفع مند نہیں ہے، اس کا ضرر اور نقصان یہ ہے کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہ ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جان چکے ہیں جس نے اختیار کیا اس جادو کو کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ یقیناً بہت بری چیز ہے جس کے عوض وہ اپنی جان بیچ رہے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ حالانکہ وہ جانتے تو تھے، اہل علم تھے، لیکن علم بغیر عمل کے بیکار ہے نا، بلکہ وبال ہے۔ اس لیے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، گویا یہ جانتے ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو پسے پشت نہ پھینکتے اور شیاطین کی کتاب کی اتباع چھوڑ دیتے، تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً بہترین بدلہ، اجر، ریوارڈ حاصل کرتے اللہ کے پاس سے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیتے، یعنی انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جادو کے ذریعے جو بظاہر چند ایک فائدے انہیں نظر آ رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی کتاب کے قوانین کے تحت زندگی گزارتے نا، تو اس سے ہزار ہا درجے بہتر اللہ ان کو نعمتیں عطا فرماتے۔ اللہ ہمیں جادو جیسے کفریہ اور شرکیہ اور گندے ترین فعل سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔